تو سب سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ اپنے خونی رشتوں میں اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے تو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد بہتر جگہ ہیں دینی مدارس ہیں، جنہوں نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ دینی مدارس کے لیے اسکولوں سے کوئی فنڈ نہیں آتا، حکومت سے کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں آتا، تو یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر مساجد ہیں، مساجد میں بھی یہ دیکھا کریں، بعض مسجدیں عالی شان بنتی چلی جا رہی ہیں، ان مسجدوں کی کوئی بریکیں نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جائیں گی، فانوس لگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مسجد کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں، اس کے بعد اگر وہ مسجد پوری ہو گئی تو وہاں تعاون کرنے کے بجائے کسی دوسری جگہ تعاون کر دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ادھر اتنے بڑے بڑے فانوس لگ رہے ہیں، آ کے ایک اور آدمی آئے گا وہ اس سے بھی بڑا فانوس لگا کے چلا جائے گا۔ یہ بھی پیسہ پھینکنے والی بات ہے کہ بھائی اگر مسجد کی بنیادی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، بنیادی نمازیوں کو بنیادی سہولت کی چیزیں ساری میسر ہو گئی ہیں، پنکھے لگ گئے، ٹائلیں لگ گئی، بنیادی ضرورت پوری، اب اس مسجد میں خرچ کرنے کے بجائے کسی دوسری مسجد میں خرچ کریں۔ لیکن لوگ کیا کرتے، میں نے ایسی جگہ دیکھی ہے، ایک مسجد ایسی جیسے سونے کی بنی ہوئی ہے اور اس کے قریب میں دوسری مسجد ہوگی، اس پہ چھپڑا بھی نہیں ہوگا، تو لوگ آ کے ادھر ہی لگائے جا رہے ہیں، ادھر خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ثواب تو ملے گا آپ کو چاہے جہاں بھی خرچ کریں، لیکن زیادہ ثواب کما سکتے تھے، اس زیادہ ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ تو یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر چاہیں تو آپ اڑا دیں پیسہ، ایسے ہی پھینک دیں یوں کر کے، ثواب تو اس میں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خرچ کرنے کو اگر گناہ کی جگہ پہ نہ ہو تو ضائع نہیں کرتے، مگر جیسے ہم تجارت میں کوشش کرتے ہیں کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، تو ایسے ہی دینی تجارت میں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس کی ریکوری قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا، یہ ہے صدقے کے بارے میں۔ جو ہدیہ ہے نا، ہدیہ، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا ایک الگ ثواب ہے۔ جیسے آپ کے بڑے بھائی ہیں، کوئی مالدار ہیں، لیکن آپ رشتہ داری مضبوط کرنے کے لیے ان کو گفٹ دے دیتے ہیں، تو پھر میرا بیان یہاں فٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا اس کو ضرورت تو ہے نہیں تو میں کیوں دوں، اس کی نوعیت الگ ہے۔ جیسے عید بقرعید پہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب کھاتے پیتے ہیں، اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن آپ دعوت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو کھلائیں گے، بلکہ دعوت کا مقصد ہوتا ہے محبت کو بڑھا دینا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر محبت بڑھانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ نوعیت کی چیز ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کی بھی ترغیب دی ہے اور ہدایہ کی بھی ترغیب دی ہے، ہدیہ دینے کی۔ فرمایا تہادوا تحابوا، صدقے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، غریب کی حاجت پوری ہوگی۔ اور ہدیے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تہادوا، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، تحابوا، اس سے محبت پیدا ہوگی آپس میں، تو محبت خود ایک مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں۔